أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين باعث الأنبياء والمرسلين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على سيد الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. درسنا اليوم هو علاقة الإجماع بالسنة. گزشتہ درس میں اور دروس میں ہم نے سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے اجماع کی تعریف کے بارے میں، اجماع کسے کہتے ہیں. پھر سوال یہ تھا کیا اجماع حجت ہے، اور اگر اجماع حجت ہے تو کیا اس کی شرط ہے، یعنی اجماع کس شرط کے ساتھ حجت ہے. پھر ہم نے اجماع کی قسمیں کی اور ان کی الگ الگ طریقے سے یعنی الگ الگ ان کی تعریف کی کہ اجماع کتنی قسمیں ہیں. یہ بتایا کہ اجماع مثلاً دو قسموں میں تقسیم ہوتا ہے، اجماع منقول اور اجماع محصل. ان کی تعریف کی، اور آج ہم ان سب سے فارغ ہونے کے بعد ہم اس بات کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اجماع کا سنت کے ساتھ کیا علاقہ ہے، کیا ربط ہے، کیا تعلق ہے اجماع کا سنت کے ساتھ. یہ بات ہم سمجھ چکے ہیں اور یہ بات ہم سب پر واضح اور روشن ہو چکی ہے کہ اجماع ایک طریق ہے، راستہ ہے، ایک طریقہ ہے سنت کو کشف کرنے کا، سنت تک پہنچنے کا. یعنی اجماع کے ذریعے سے رائے معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کشف ہوتی ہے، رائے معصوم کا پتہ چلتا ہے. یعنی جس طریقے سے بہت سارے طریقے ہیں سنت تک پہنچنے کے لیے، رائے معصوم تک پہنچنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس تک جانے کے لیے بہت سارے طریقے ہیں. انہی میں سے ایک مثلا اجماع بھی ہے. جیسے خبر متواتر ہے. خبر متواتر میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی خبر متواتر یعنی معصوم علیہ السلام کی رائے تک پہنچنا، معصوم کی رائے کو سمجھنا، ان کے فرمان تک پہنچنا. تو خبر متواتر بھی یہ کشف کرتی ہے، اس سے کشف ہوتا ہے رائے معصوم. اسی طریقے سے اجماع کے ذریعے بھی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، رائے معصوم کشف ہوتی ہے. یعنی معصوم کی رائے اس سے کشف ہوتی ہے اور سمجھ میں آتی ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اجماع اور خبر متواتر میں کیا فرق ہے؟ کیا یہ دونوں ایک ہیں؟ ہاں، یہ قسم بتائیں گے. یہ ایک طریقہ ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے، یہ بھی ایک راستہ ہے معصوم علیہ السلام کی رائے تک پہنچنے کا. یعنی خبر متواتر بھی ایک راستہ ہے اور اجماع بھی ایک راستہ ہے. فرق کیا ہے دونوں میں؟ کیا ایک لفظی ہے اور ایک غیر لفظی ہے. خبر متواتر وہ طریق اور راستہ ہے جو لفظی ہے، اور اجماع وہ طریق ہے اور طریقہ ہے کہ جو غیر لفظی ہے. اجماع غیر لفظی ہے اور جو خبر متواتر ہے وہ لفظی ہے. یعنی اس میں لفظ ہوتا ہے خبر میں معصوم کی رائے تک پہنچنے کے لیے، اور اجماع میں لفظ نہیں ہوتے، غیر لفظی ہے. اس اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو خود اجماع ہے، یعنی اجماع بھی معصوم کی رائے تک پہنچاتا ہے ہمیں، اس سے بھی معصوم علیہ السلام کی رائے کشف ہوتی ہے، اور خبر متواتر سے بھی معصوم علیہ السلام کی رائے کشف ہوتی ہے، اس تک پہنچا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے جو ہے وہاں تک پہنچا جاتا ہے. یہ ہمارے درس کا خلاصہ ہے جس کو ہم انشاءاللہ سمجھنے جا رہے ہیں تطبیق کے ساتھ، عبارت کے ساتھ. کہنا ہے علاقۃ الاجماع بالسنہ، اجماع کا سنت کے ساتھ کیا علاقہ ہے؟ علاقہ اجماع سنت کے ساتھ، سنت سے اس کا کیا علاقہ ہے، تعلق ہے، ربط ہے. من فهمنا لدلیل حجت الاجماع الذي تقدمت الاشارہ الیہ، جیسا کہ ہم نے جو ہے وہ حجت اجماع کے بارے میں جو ہم نے گفتگو کی اور ہم نے اس سے
جو نتیجہ نکالا اس سے ہم یہی سمجھے ہیں، اسی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جس کے بارے میں اشارہ گزر چکا ہے، الذی تقدمت الاشارہ الیہ ہے، جس کے بارے میں اشارہ گزر چکا ہے، ندرک علاقتہ بسنہ وتتلخص، کہ ہم اس سے درک کرتے ہیں، اس گفتگو سے، اس بحث سے جو ہم نے سمجھا ہے کہ اس کو ہم درک کرتے ہیں، اس بات کو کہ اجماع کا علاقہ پایا جاتا ہے سنت کے ساتھ، وتتلخص ہو، اور اس کا خلاصہ ہوتا ہے اس طرح، فی ان الاجماع احد الطرق الکاشفہ عن السنہ، یہی اس کا خلاصہ ہوتا ہے، اور یہی ہم سمجھے ہیں کہ جو سنت کا علاقہ پایا جاتا ہے، جو اجماع کا علاقہ پایا جاتا ہے سنت کے ساتھ، وہ یہی ہے کہ اجماع ایک طریق ہے ان طرق میں سے کہ جو کشف کرتے ہیں سنت کو، یا جن کے ذریعے سے سنت کو کشف کیا جاتا ہے، ہم یہی سمجھے ہیں اور ہم نے یہی اس کو جانا ہے۔ التی ہی رأی المعصوم کما تقدم، کہ جو معصوم کی رائے ہے، جیسے کہ ہم نے اس کے بارے میں بیان کیا ہے، گزر چکا ہے۔ اجماع میں حجت کیا ہے، کس وجہ سے اجماع حجت ہے؟ رأی معصوم کی وجہ سے اجماع حجت ہے۔ تو اجماع کے ذریعے سے ہم معصوم علیہ السلام کی رائے تک پہنچتے ہیں، ان کے نظریے تک، ان کے فرمان تک، اور ان کے بتائے ہوئے شے پر حکم تک ہم پہنچتے ہیں۔ وب ایضاح اکثر، اب تھوڑی اس کی اور زیادہ وضاحت کر رہے ہیں، اور زیادہ سمجھانا چاہتے ہیں صاحب کتاب، کہہ رہے ہیں کہ الاجماع ہونا، اجماع یہاں پر جو ہے ہم اس بحث میں یہ سمجھ سکتے ہیں، ایسے جان سکتے ہیں، کل خبر المتواتر، اجماع ایسے ہی ہے جیسے خبر متواتر۔ خبر متواتر آپ خوب جانتے ہیں، اس کو خوب سمجھتے ہیں۔ خبر متواتر کیا ہے؟ ایک ایسی خبر کہ جس کو اتنے راویوں نے بیان کیا ہو، اس کی سند اتنی زیادہ راویوں سے ہو، اور وہ معصوم تک پہنچتی ہو کہ جن کے بارے میں شک کرنا مشکل ہو، یعنی اتنے لوگوں نے اس کو، اتنے راویوں نے اس کو بیان کیا ہو کہ اب اس میں شک کا کوئی شائبہ، شک کا کوئی شعبہ باقی نہ رہ گیا ہو، یعنی اس میں شک کی گنجائش نہ ہو، اتنے لوگوں نے اس کو، اتنے راویوں نے اس کو بیان کیا ہو کہ اس میں اب شک کی کوئی گنجائش باقی نہ رہ جائے، ایسی خبر کو خبر متواتر کہتے ہیں۔ پھر تواتر کی دو قسمیں ہیں، متواتر کی کچھ قسمیں ہیں، کبھی خبر جو ہے وہ خبر متواتر یعنی تواتر لفظی ہوتا ہے خبر متواتر میں، کہیں خبر متواتر میں تواتر لفظی ہوتا ہے، اور کہیں تواتر معنوی ہوتا ہے، وہ سب آپ جو ہے وہ جانتے ہیں، پڑھ چکے ہیں، اور انشاءاللہ ہماری کتابوں میں پڑھیں گے۔ کہہ رہے ہیں کہ اجماع خبر متواتر کے طریقے سے ہے، فَكَمَا أَنَّ الْخَبَرَ الْمُتَوَاتِرَ طریق موصل إلى السنة، جیسے کہ خبر متواتر ایک طریق ہے، ایک راستہ ہے جو پہنچاتا ہے سنت تک۔ خبر متواتر سے انسان کیا کرتا ہے، کیا حاصل ہوتا ہے، اس کو سنت تک پہنچ جاتا ہے، یعنی سنت تک رائے معصوم تک پہنچ جاتا ہے، السلام اللہ علیہ، معصوم علیہ السلام کی رائے تک پہنچ جاتا ہے انسان، مکلف، مفتی، مجتہد، فقیہ، جو بھی آپ نام دیں، یعنی اس سے انسان رائے معصوم تک پہنچتا ہے خبر متواتر کے ذریعے، اس کو معصوم علیہ السلام کی رائے اس خبر متواتر کے ذریعے کیا ہو جاتی ہے، کشف ہو جاتی ہے، اس سے رائے معصوم کا انکشاف ہوتا ہے، یعنی خبر متواتر کیا کرتی ہے، انکشاف کرتی ہے رائے معصوم۔ اسی طریقے سے اجماع بھی جو ہے وہ موصل ہے، پہنچانے والا ہے، اس کے ذریعے سے پہنچا جاتا ہے رائے معصوم علیہ السلام۔ كذلك الاجماع طریق الى السنة ایضا، اسی طریقے سے اجماع بھی ایک طریق ہے، ایک راستہ ہے، ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے سنت تک پہنچنے کا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صاحب اجماع بھی وہی ہو گیا اور خبر متواتر بھی، تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اجماع کے ذریعے بھی پہنچا جاتا ہے رائے معصوم علیہ السلام تک، اور جو ہے وہ خبر متواتر کے ذریعے بھی رائے معصوم علیہ السلام تک پہنچا جاتا ہے، تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ فرق اس میں بسیط ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو واضح و روشن ہے، وہ یہ ہے کہ ایک ان میں لفظی ہے اور ایک غیر لفظی ہے۔ اجماع
غیر لفظی ہے اور خبر متواتر لفظی ہے. والفارق بینہما، اور ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے وہ یہ ہے ان الخبر المتواتر طریق لفظی، کہ خبر متواتر جو ہے وہ کیا ہے؟ طریق لفظی ہے، ایک ایسا راستہ ہے، ایک ایسا طریقہ ہے، ایک ایسا وسیلہ ہے، ایک ایسا سبب ہے کہ جو طریق لفظی ہے، کہ جو لفظی ہے، کہ جو لفظی ہے، جس میں لفظ پائے جاتے ہیں. والاجماع طریق غیر لفظی، اور اجماع ایک ایسا راستہ ہے، ایک ایسا پہنچانے والا ہے رائے معصوم تک، ایک ایسا رائے معصوم کو کشف کرنے والا ہے، ایک ایسا وسیلہ ہے جس کے ذریعے رائے معصوم کشف ہوتی ہے کہ جو غیر لفظی ہے. گویا دونوں میں فرق مختصر سا ہے، واضح و روشن ہے. وہ کیا ہے کہ خبر متواتر طریق لفظی ہے اور اجماع طریق غیر لفظی ہے. وفی ضوئہ، اور اس اعتبار سے نعد الاجماع دلیل مستقلا، اگر ہم اجماع کو جو ہے وہ دلیل مستقل جانے فی شیء من مخالفت منهج البحث، ولكن تمشن مع الطريق المتبع یا متبع صرت على ذلك. صحیح ہے. تو گویا ہم جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں، اس کا خلاصہ اس طرح کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ اجماع کا سنت کے ساتھ کیا علاقہ ہے، ایک. دوسرے، اجماع اور خبر متواتر میں کیا فرق ہے. صحیح. تو کہہ رہے ہیں کہ اجماع کا جو علاقہ ہے سنت کے ساتھ وہ یہ ہے کہ اجماع کشف کرتا ہے رائے معصوم کو، اجماع کے ذریعے سے رائے معصوم کشف ہوتی ہے. وہ ایک طریق ہے، راستہ ہے، وسیلہ ہے رائے معصوم کو کشف کرنے کا. اور اسی طریقے سے خبر متواتر بھی، یعنی اجماع خبر متواتر کے طریقے سے ہے، یعنی جس طریقے سے خبر متواتر کشف کرتی ہے رائے معصوم کو یا معصوم علیہ السلام کی رائے تک پہنچنے کا جو ہے وہ ایک ذریعہ ہے، ایک واسطہ ہے، وسیلہ ہے، ایسے ہی اجماع بھی معصوم علیہ السلام کی رائے تک پہنچنے کا ایک ذریعہ اور ایک وسیلہ ہے. یعنی جس طریقے سے ہم خبر متواتر کے ذریعے معصوم کی رائے تک پہنچتے ہیں، اسی طریقے سے ہم اجماع کے ذریعے بھی معصوم علیہ السلام کی رائے تک پہنچتے ہیں. یعنی اس کے ذریعے سے ہم معصوم علیہ السلام کی رائے تک پہنچ سکتے ہیں. یعنی یہ بھی اس کے ذریعے کشف ہوتی ہے رائے معصوم، اور اس کے ذریعے بھی، اجماع کے ذریعے بھی اور خبر متواتر کے ذریعے بھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا فرق ہے دونوں میں؟ کہ ایک لفظی ہے اور ایک غیر لفظی ہے. اجماع غیر لفظی ہے اور خبر متواتر لفظی ہے. نکتفی بہذا المقدار، باقی انشاءاللہ غدا سيجي والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اگر کوئی چیز نہیں سمجھ میں آئی ہے تو آپ انشاءاللہ اس کو دوبارہ سے معلوم کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں. فی امان اللہ. خدا حافظ.